ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا دیتا ہے، ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے، ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے، ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے، ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں، آج گناہ تو ہے، توبہ کا ذوق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباز کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے، بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کر کے روتے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل تک بستر پر جانے سے پہلے مصلی پر جانے والی قوم، مصلی پر کھڑے رہنے والی قوم، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا، بستر پر لیٹتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، گندی تصویروں کا سامنا ہے، زنا کے مناظر کا سامنا ہے، سیریلوں کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ نشے میں چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ شباب سے چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ گندی تصاویر کو دیکھ کر بستر پہ جاتے ہیں۔ جس قوم کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، اس قوم کی راتوں کی عکاسی قرآن یوں کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ اکبر، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹوں پر لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں تو وقت ہی نہیں ہے عیاشیوں کی طرف جانے کے لیے۔ کیوں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، میرے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم ہی تو تھے جن کی راتیں ذکر میں گزرتی تھی، جن کی راتیں فکر میں گزرتی تھی، ہم ہی تو تھے۔ اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو ہم نے بیٹیوں کا تقدس دیا تھا، عیاشیاں کرنے والوں کو ہم نے مسجدوں کا راستہ بتایا تھا، پجاریوں کو جو اینٹ اور پتھر کے پجاری تھے ہم نے انہیں خدا کی بندگی کا شعور عطا کیا تھا۔ ہم ہی تو تھے، ہم میں کوئی طارق بن زیاد تھا، ہم میں کوئی محمد بن قاسم تھا، ہم میں کوئی علی اکبر تھا، ہم میں کوئی خالد بن ولید تھا، ہم میں کوئی عمر ابن خطاب تھا۔ حالت یہ تھی، ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا۔ نگاہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا۔ ایک رات جو ہے، اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے، اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا، اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے۔ ان
लड़कियों के दामे फरेब में मुब्तला हो जाए। फिर क्या था, मुस्लिम नौजवानों को वो दामे फरेब में गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। सलाहुद्दीन को लश्कर ने एक जगह पे पड़ाव किया तो उनके दिल में ख्याल आया, चलो जंगल में है तो शिकार कर लेते हैं ताकि हम और अपने दोस्तों को कुछ गोश्त खिला दें। सुल्तान शिकार करने के लिए बढ़ते रहे। कहने वाले कहते हैं कि शिकार करने वाला कभी कभी खुद शिकार हो जाता है और सुल्तान इतना आगे बढ़े लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा और शिकार भी एक अजीब नशा होता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।